آیا، یہ کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے یہ شلوار قمیض نہیں پہنی جاتی. پورے کپڑوں میں میرا دم گھٹتا ہے. آئی ہیٹ دس. آیا نے جب ہانیہ کا موڈ خراب دیکھا تو اسے سمجھانے لگی. دیکھو بیٹا، عورت پورے لباس میں ہی اچھی لگتی ہے. آپ یہ پہن لو، آپ بہت پیاری لگیں گی. کنیز بیگم نے بڑے پیار سے ہانیہ سے کہا تھا. اوہ یو شٹ اپ آیا، اب اپنے کام سے کام رکھا کرو. میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط وہ میں اچھے سے جانتی ہوں. آئندہ میری ماں بننے کی کوشش مت کیجیے گا. اپنی اوقات میں رہنا سیکھیں. وہ بڑے غصے سے بولی تھی. کنیز بیگم چپ سی ہو گئی. وہ تو اس بن ماں کی بچی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بچیوں کو اپنا آپ چھپا کے رکھنا چاہیے، مگر ہانیہ نے کنیز بیگم کو 2 منٹ میں اس کی اوقات یاد کروائی تھی. خود وہ چپ سی ہو گئی تھی. سلیو لیس ٹائٹ سی شرٹ پہن کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کٹی پارٹی میں گئی تھی. ہانیہ کی والدہ حیات نہیں تھی، اس لیے اکلوتی ہونے کی وجہ سے باپ نے ہانیہ کی ہر فرمائش کو پورا کیا تھا. وہ کافی مغرور اور گھمنڈی سی ہو گئی تھی. ملازمین کو تو اپنے سامنے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی. اس نے ایک پرشین کیٹ بھی پال رکھی تھی اور اپنی اس بلی سے وہ بہت پیار کرتی تھی. ایک بار اس کی بلی نے ملازمہ کے بیٹے کو ناخن مار دیا اور اس بچے کے چہرے پر بری طرح سے خراشیں پڑ گئیں. خون رسنے لگا. ملازمہ کو غصہ آیا تو اس نے اس کیٹ کو ایک چھوٹا سا پتھر مار دیا. عین اسی وقت ہانیہ اپنے بنگلے کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی. جب دیکھا کہ ملازمہ نے اس کی کیٹ کو پتھر مارا ہے تو اس نے ملازمہ کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا. کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری بلی کو پتھر مارو؟ ملازمہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، اس نے میرے بیٹے کا منہ نوچ دیا ہے. ملازمہ کے 3 سال کے بیٹے کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ روئے جا رہا تھا. ہانیہ کہنے لگی، تو میں کیا کروں؟ تمہارا بیٹا تمہارا مسئلہ ہے. آج کے بعد اگر میری بلی کو کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا نوکری سے نکال دوں گی. کنیز تو ہانیہ کا رویہ دیکھ کر پریشان سی ہوئی تھی. انہی دنوں رومی صاحب کے والد کامران صاحب کا ڈرائیور چھٹی پر چلا گیا. کہنے لگا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، اور ویسے بھی میں اب بیمار رہنے لگا ہوں. وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے. کہنے لگے بچوں کا کام اچھا لگ چکا ہے، اس لیے صاحب آپ کسی دوسرے ڈرائیور کا انتظام کر لیں. یہ کہنے کے بعد وہ بوڑھا ڈرائیور چلا گیا. لیکن کامران صاحب ایک با اعتماد اور با اعتبار لڑکا دیکھ رہے تھے جسے ڈرائیور کی نوکری پر رکھ سکتے. انہی دنوں کنیز سوچتی تھی کہ سکندر عثمان اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نوکری بھی کر لے. وہ یونیورسٹی سے واپس آ کر ہوم ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا تھا. جب کامران صاحب نے کنیز سے بات کی کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی شریف لڑکا ہو تو مجھے بتانا، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس ڈرائیور کی نوکری کر لے. کنیز نے جب یہ بات سکندر عثمان سے کی تو وہ کہنے لگا، اماں آپ جانتی ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا. کنیز بیگم کہنے لگی، ہوم ٹیوشن سے تمہیں کتنے پیسے بچ جاتے ہیں؟ اتنی محنت کرتے ہو، بہتر ہے کہ تم صاحب جی کی ڈرائیوری کر لو. انہیں ویسے بھی ایک با اعتبار لڑکے کی ضرورت ہے. مجھ سے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی اکیلی گاڑی لے کر باہر جائے. اور ویسے بھی جس یونیورسٹی میں تم پڑھتے ہو وہیں ان کی بیٹی بھی پڑھتی ہے. تم جب اسے یونیورسٹی چھوڑو گے تو اپنی کلاسز بھی لے سکتے ہو، اور جب تک تمہاری تعلیم مکمل ہو جاتی ہے وہ اچھی نوکری نہیں مل جاتی. یہ تمہارے لیے ایک اچھی نوکری ہے. صاحب جی بہت اچھے دل کے مالک ہیں اور پیسے بھی بہت اچھے دیں گے. سکندر عثمان نے والدہ کی بات پر ہاں میں سر ہلا دیا. پہلا دن تھا. سکندر عثمان صبح ہی کنیز بیگم کے ساتھ کامران صاحب کے بنگلے میں پہنچ گیا. کنیز نے کہا، یہ میرا اپنا سگا بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے پر جتنا اعتبار کرتی ہوں کسی اور پر نہیں کر سکتی. آپ کو کبھی بھی کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. یہ سن کر کامران صاحب نے سکندر عثمان سے چند سوالات کیے. لڑکا پڑھا لکھا اور تمیزدار تھا اور نہایت شریف، اس لیے انہوں نے سکندر عثمان کو بطور ڈرائیور رکھ لیا تھا. ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے کام ایمانداری سے کیا تو میں تمہیں اپنے آفس میں جاب دے دوں گا. سکندر عثمان یہ سن کر خوش ہوا تھا کیونکہ ڈرائیونگ اس کا مستقبل نہیں تھا. اسی وقت کامران صاحب نے ہانیہ کو آواز دی جو یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی. جینز کی پینٹ اور سکن فٹنگ شرٹ پہنے، آنکھوں میں کالے رنگ کا چشمہ لگائے، لیئرز میں کٹے بال کھولے وہ فیشن کی دکان زیادہ لگ رہی تھی اور اسٹوڈنٹ کم. پہلی نظر میں سکندر عثمان کو وہ لڑکی ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی. کافی گھمنڈی اور مغرور سی لگ رہی تھی. کہنے لگی،
یس ڈیڈ، آپ نے مجھے بلایا؟ کامران کہنے لگا، یہ تمہارا نیا ڈرائیور ہے، آج کے بعد تم جہاں بھی جاؤ گی اس کے ساتھ جاؤ گی۔ اپنا کالا چشمہ اس نے ناک سے کچھ نیچے کیا اور سر سے پیر تک سکندر عثمان کا جائزہ لیا۔ اوہ نو ڈیڈ، مجھے کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، میں خود چلی جایا کروں گی۔ ہانیہ کا لاپرواہ انداز تھا۔ کامران صاحب نے اسے گھور کر دیکھا، کہنے لگے، جتنا کہہ رہا ہوں اتنا سنو، تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی، جہاں بھی جاؤ گی سکندر عثمان کے ساتھ جاؤ گی۔ یہ سن کر ہانیہ کے ماتھے پر ناگوار سے بل پڑے تھے۔ کہنے لگی، اوکے ڈیڈ۔ کامران صاحب کہنے لگے، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، اس لیے میرے سامنے خاموشی سے کھڑی ہو جاؤ۔ ہانیہ باہر کی جانب جانے لگی تھی، یہ دیکھ کر کامران صاحب نے اسے ٹوکا تھا۔ اپنے باپ کا سخت رویہ دیکھ کر ہانیہ کو برا سا لگ رہا تھا۔ کہنے لگے، یہ تمہاری ہی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس لیے جب تک یونیورسٹی میں رہو گی یہ بھی وہی ہوگا اور تمہیں واپس بھی یہی لے کر آئے گا، تمہارا خیال بھی رکھے گا۔ وہ کہنے لگی، مجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، میں اپنے آپ کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ پابندیوں سے بھاگتی تھی، چاہتی تھی کہ بس آزادی سے جیسے چاہے زندگی گزارے۔ حالانکہ کامران صاحب کی عادت نہیں تھی کہ زیادہ روک ٹوک کرتے، لیکن تھوڑی بہت کرتے بھی تھے تو ہانیہ کو وہ بہت بری لگتی تھی۔ بہرحال سکندر عثمان لاؤنج سے باہر جا چکا تھا۔ اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے گاڑی بھی سٹارٹ کر دی۔ تبھی بڑے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے ہانیہ گاڑی تک آئی تھی۔ سکندر عثمان کوئی ڈرائیور تو تھا نہیں، اس لیے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ تبھی بجائے پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے ہانیہ نے چٹکی بجائی۔ سکندر عثمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، او ڈرائیور، چلو دروازہ کھولو میرے لیے۔ کہ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ جب مالکن کھڑی ہو تو ڈرائیور بیٹھے نہیں رہتے، ان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، ان کے بیٹھنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ان کا دروازہ بند کرتے ہیں اور پھر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہیں۔ وہ اسے مکمل طریقہ بتا رہی تھی۔ غصہ تو سکندر عثمان کو بہت آیا تھا۔ وہ نک چڑھی سی لڑکی اسے پہلی نظر میں ہی بڑی بری لگی تھی۔ سکندر عثمان نے باہر نکل کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور پھر وہ نوابزادی اندر بیٹھی۔ سکندر عثمان نے دروازہ بند کیا لیکن بڑی زور سے۔ ہانیہ نے چونک کر اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی اس نے بنگلے سے باہر نکالی۔ تبھی ہانیہ کی کال آئی تھی، کہاں ہو تم؟ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہو؟ اویس نے بات شروع کی تھی۔ آ رہی ہوں یار، ڈیڈ نے ایک نیا باڈی گارڈ رکھا ہے میرے لیے، بس اسے ہی طریقہ سکھا رہی تھی۔ ایک تو عجیب مصیبت ہے، پتہ نہیں ڈیڈ کو کس بات کا ڈر ہے، حالانکہ جانتے ہیں کہ میں ہینڈل اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں، کوئی بھی مجھے ٹریپ نہیں کر سکتا اور نہ مجھے بیوقوف بنا سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اتنے انسیکیور کیوں رہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کس بیوقوف کو ڈرائیونگ میں رکھ لیا ہے جسے یہ تک نہیں پتا کہ مالکوں کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ سکندر عثمان کو اس لڑکی کی بات سن کر بڑا غصہ آیا تھا، اس لیے اس نے سپیڈ اور بڑھا دی۔ سامنے جیسے ہی ٹریفک سگنل دیکھا تو یکدم بریک لگائی تھی، جس کی وجہ سے ہانیہ بری طرح سے جھٹکا کھا کے رہ گئی۔ اے بدتمیز لڑکے، یہ کیسے گاڑی چلا رہے ہو؟ اب کیا تمہیں گاڑی چلانا بھی میں سکھاؤں گی؟ سکندر عثمان نے بڑے غصے سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، کہنے لگا، تمہارے باپ کا زر خرید نہیں ہوں میں، کام کرتا ہوں اس کے پیسے لیتا ہوں، اپنی عزت کا سودا نہیں کیا ہوا میں نے، اس لیے آئندہ میرے بارے میں تمیز سے بات کرنا۔ اور رہ گئی یہ بات کہ میں گاڑی کیسے چلاتا ہوں تو مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے، یہ جھٹکا میں نے جان بوجھ کر دیا ہے تاکہ تم ذرا ہوش و حواس میں بیٹھو۔ ہانیہ تو اس لڑکے کے انداز اور لہجے کو سن کر حیران ہوئی تھی، کہنے لگی، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ہانیہ کامران سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ وہ کہنے لگا، ہمت بہت ہے مجھ میں، بہتر ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ اس بار اس نے گاڑی بالکل ٹھیک چلائی تھی۔ ہانیہ غصے سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا چکی تھی اور سکندر عثمان اپنے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جا چکا تھا۔ ہانیہ تو بس ٹائم پاس کے لیے ہی یونیورسٹی آتی تھی، بہت کم کلاسز لیتی تھی اور باقی کا وقت
اپنے گروپ کے امیر اور آوارہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ یونیورسٹی کے بعد بھی بیٹھی رہتی یا کینٹین میں۔ پڑھائی سے تو جیسے اس کا کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ بہرحال ہانیہ اپنے باقی گروپ کے لڑکے لڑکیوں سے باتوں میں مصروف تھی جب اس کی نظر سکندر عثمان پر پڑی تو کہنے لگی، یہ ہے میرا ڈرائیور، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ ہانیہ کی دوستوں نے جب دیکھا تو کہنے لگی، یہ ڈرائیور ہے تمہارا؟ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ رمیسا، نازو کو یقین نہیں آیا تھا کیونکہ دیکھنے میں سکندر عثمان کہیں سے بھی اسے ڈرائیور نہیں لگ رہا تھا، بلکہ خاصی ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ہانیہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ نازو کہنے لگی، ظاہری سی بات ہے، ہم کوئی بیوقوف تھوڑی ہے، یہ لڑکا کس اینگل سے تمہیں ڈرائیور لگتا ہے؟ ہانیہ کہنے لگی، اچھا تو تم لوگ مجھے جھوٹا سمجھ رہی ہو، ابھی بتاتی ہوں۔ اس وقت وہ کینٹین میں بیٹھی تھی اور سکندر عثمان کچھ کھانے پینے کے لیے کینٹین آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے۔ ہانیہ نے سکندر عثمان کو پکارا، سکندر عثمان، ادھر آؤ۔ سکندر عثمان کو ہانیہ کا یوں پکارنا برا سا لگا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ کم از کم ہانیہ سے کسی قسم کی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے پہلی پکار پر نظر انداز کر گیا۔ نازو کے ساتھ رافیہ اور یشفا بھی مسکرانے لگی۔ ہانیہ کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی کیونکہ اس کی دوستیں یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ہانیہ نے پھر سے سکندر عثمان کو پکارا اور اس بار لہجہ بلند تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا، پھر کہنے لگا، جی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ہانیہ کہنے لگی، تمیز سے بات کرو مجھ سے، اور ہاں، میری گاڑی سے میری بک لے کر آؤ، میں وہ بک گاڑی میں ہی بھول گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ سکندر عثمان اس کے نزدیک جوتے کی نوک کے برابر ہے۔ بڑے غصے سے سکندر عثمان نے ہانیہ کو دیکھا اور کہنے لگا، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں۔ ہانیہ اس سے کہنے لگی، اپنی حیثیت بھول گئے ہو شاید۔ وہ کہنے لگا، یونیورسٹی کے اندر میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنا، اور یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بار بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور ہانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی کیونکہ اس کی دوستوں کے سامنے اس کی اچھی خاصی انسلٹ ہو گئی تھی جو کم از کم وہ تو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سکندر عثمان وہاں سے جا چکا تھا اور ہلکی ہلکی ہانیہ کی دوستوں کی ہنسی ہانیہ سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ آگ میں پکڑی کولڈ ڈرنک اس نے زمین پر زور سے پٹک کر توڑ دی۔ کینٹین میں بیٹھے سب لوگوں کی نظریں ہانیہ پر تھیں۔ سکندر عثمان کے دوست بھی بوتل کے ٹوٹنے پر اسے ہی دیکھنے لگے۔ وہ کینٹین سے پیر پٹکتی ہوئی باہر گئی، کوئی بھی کلاس نہیں لی۔ یونیورسٹی سے باہر آ کر اس نے اپنے باپ کو کال کی، کہنے لگی، ڈیڈ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے گھر آنا ہے، آپ ڈرائیور سے کہیں کہ مجھے گھر چھوڑ دے۔ ہانیہ سے اتنی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہ سن کر کامران صاحب نے سکندر عثمان کو کال کی۔ اس نے فون اٹھایا تو بس وہ اپنی کلاس ہی اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ کامران صاحب کہنے لگے، ہانیہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرو کہ اسے گھر لے کر آ جاؤ۔ یہ سن کر سکندر عثمان سمجھ چکا تھا، کہنے لگا، سر، میری بہت امپورٹنٹ کلاس ہے۔ وہ کہنے لگے، لیکن میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اسے لے کر گھر پہنچو۔ سکندر عثمان کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اسے گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں صرف یونیورسٹی کے دوران کی چھٹی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر سکندر عثمان نے فون بند کر دیا۔ باہر آیا تو ہانیہ گاڑی کے ساتھ ہی ٹیک لگائے کھڑی تھی، بالکل ڈرائیونگ سیٹ کے سامنے۔ سکندر عثمان بڑے غصے سے اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، ہٹو یہاں سے اور بیٹھو گاڑی میں۔ کہنے لگی، میرے خیال سے اب تو میں اپنی اوقات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا، آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنی ہے، ورنہ میں کیا کر سکتی ہوں تم اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہو۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگی، دروازہ کھولو، مجھے بیٹھنا ہے۔ سکندر عثمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا حشر بگاڑ کے رکھ دے۔ اسے پتہ نہیں کس بات کا گھمنڈ تھا، شاید پیسے کا۔ اس نے پچھلا دروازہ کھولا تو ہانیہ بیٹھ گئی۔ سکندر عثمان نے اسے گھر چھوڑ دیا، لیکن اس کی کافی امپورٹنٹ کلاس چھوٹ چکی تھی۔ گھر آ کر وہ پڑھتا رہا۔ کنیز بیگم نے اسے کھانے کا کہا تو کہنے لگا، اماں، ٹائم نہیں ہے،
آپ کو نہیں پتا آپ کی سیٹ کی بیٹی نے میرا کتنا نقصان کروا دیا ہے، صرف اپنی انا کی تسکین کی خاطر۔ پتہ نہیں کس بات کا گھمنڈ ہے اس لڑکی کو۔ مجھے ٹیوشن پڑھا کر بھی اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں، میں 2-3 ٹیوشن اور پکڑ لیتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ نے کیوں کامران صاحب کے سامنے میری نوکری کی حامی بھری۔ وہ کچھ کوفت کا شکار ہوا تھا، کنیز بیگم کہنے لگی۔ انہیں مجھ پر اعتبار تھا، بھروسہ تھا کہ میں جس سے بھی کہوں گی وہ بڑی ایمانداری سے ہی کام کرے گا۔ بچی کا معاملہ ہے اور بیٹیوں کے باپ ہر ایک پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر لیتے۔ انہیں مجھ پر بھروسہ تھا کہ میں جس سے بھی اس کام پر مامور کروں گی وہ قابل اعتبار ہوگا۔ سکندر عثمان کہنے لگا، بس آپ کی بات کا ہی پاس رکھ رہا ہوں، ورنہ اس بدتمیز لڑکی کا دماغ 2 منٹ میں درست کر کے رکھ دیتا تھا۔ کنیز بیگم کہنے لگی، بیٹا وہ بن ماں کی بچی ہے، اس لیے تھوڑی ضدی ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو۔ بہرحال ہانیہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ جب تک کہ وہ سکندر عثمان کو اپنی ہی دوستوں کے سامنے بے عزتی نہ کر دیتی اسے چین نہیں آنا تھا۔ اگلے روز جیسے ہی یونیورسٹی کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تبھی نازو کی گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ نازو کو دکھانا چاہتی تھی کہ سکندر عثمان اس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے جان بوجھ کر ہاتھ میں پکڑا پین اپنے سینڈل پر جھٹکا اور وہ اس کے پاؤں پر لگ گیا۔ جیسے ہی سکندر عثمان گاڑی لاک کر رہا تھا، ہانیہ کہنے لگی، سکندر عثمان یہ میرے پاؤں سے صاف کرو۔ یہ سن کر سکندر عثمان کو زور کا جھٹکا لگا، کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دیکھو پیسے میں گاڑی چلانے کے لیے لیتا ہوں، تمہارے جوتے صاف کرنے کے لیے نہیں، اور اگر تمہیں کوئی عزت کرنے والا غلام چاہیے تو کسی اور کا انتظام کر لو۔ میں صرف اپنی ماں کے کہنے پر نوکری کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کی قسم مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی کی انا کی تسکین کی خاطر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاؤں۔ بار بار تم اپنی حرکتوں سے مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ نازو یہ ساری باتیں سن چکی تھی اور پھر ہانیہ کے پاس آ گئی۔ اصل مقصد تو سکندر عثمان سے بات چیت شروع کرنا تھا۔ کہنے لگی، ہائے کیسے ہیں آپ؟ سکندر عثمان نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ ایسے ہی رہنے دیا، ہاتھ نہیں ملایا اور کہنے لگا، آئی ایم سوری، میں لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ سکندر عثمان یہ کہہ کر یونیورسٹی کے اندر چلا گیا۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ ہانیہ کو بہت غصہ آیا۔ نازو کہنے لگی، ہائے کتنی زبردست پرسنالٹی کا مالک ہے، میں تو اس پر دل ہار بیٹھی ہوں۔ یہ سن کر ہانیہ کو حیرت ہوئی اور کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا معیار اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے۔ ارے میرے گھر جو آیا ہے نا، اس کا بیٹا ہے یہ۔ نازو کہنے لگی، تو کیا ہوا؟ مستقبل بہت برائٹ ہے اس کا، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پچھلے سال اس نے ٹاپ کیا ہے۔ اس لڑکے کا مستقبل بڑا تابناک ہے۔ یہ کہہ کے نازو یونیورسٹی کے اندر چلی گئی۔ اب اکثر ہانیہ نازو کو سکندر عثمان کے آگے پیچھے منڈلاتے ہی دیکھ رہی تھی۔ یوں تو ہانیہ کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ حیران تھی کہ نازو اچھی خاصی ویل سیٹلڈ لڑکی ہے اور پھر اس عام سے ملازمہ کے بیٹے کو اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہے۔ ہانیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوست سکندر عثمان کو اہمیت دے، اس لیے نازو کے سامنے سکندر عثمان کو برا بھلا بنانے لگی کہ یہ تو امیر لڑکیوں کے چکر میں ہے تاکہ شارٹ کٹ سے پیسہ کما سکے۔ لیکن نازو کو جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک بس اس بات کی اہمیت تھی کہ اسے سکندر عثمان پسند ہے، لیکن سکندر عثمان کے لیے وہ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ امیر لڑکیاں صرف اپنا دل بہلانے کے لیے گڈ لکنگ لڑکوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنساتی ہیں۔ اور ویسے بھی اس کا آخری سیمسٹر تھا اور پھر اسے جاب کرنی تھی۔ لیکن انہی دنوں نازو نے سکندر عثمان سے اظہار محبت کیا تھا، لیکن اس نے بڑے آرام سے انکار کر دیا کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن میں کسی بھی امیر لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو امیر لڑکیوں کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہیں۔ مجھے بیوی وہ چاہیے جو میری بات کو اہمیت دے، میری بات مانے، نہ کہ مجھے اس لیے اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑے کہ وہ حیثیت میں مجھ سے زیادہ ہے۔ جیسے ہی اس کا سیمسٹر کمپلیٹ ہوا، کامران صاحب ایک ڈرائیور رکھ چکے تھے جو کہ کافی عمر کا تھا، اور اب وعدے کے مطابق سکندر عثمان ان کے آفس میں کام کرنے لگا۔ بہت جلد ہی وہ کامران صاحب کے آفس کے کام کو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا
اور کامران صاحب اس کے کام سے خوش بھی بہت تھے۔ تبھی ایک بار کامران صاحب نے ہانیہ کو ایک لڑکے کے ساتھ ریسٹورانٹ میں دیکھا۔ وہ ایک میٹنگ میں گیا تھا جہاں سکندر عثمان بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہیں انہوں نے ہانیہ کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا جو خود بھی سگریٹ پی رہا تھا اور ہانیہ کو بھی سگریٹ پلا رہا تھا، اور لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نشے میں ہے۔ یہ دیکھ کر کامران صاحب کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ وہ لڑکا ہانیہ کو اسی شاندار ریسٹورانٹ کے ہوٹل کے اندرونی جانب لے کر جا رہا تھا، اور ہانیہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ بار بار کہہ رہی تھی، جواد مجھے کہیں نہیں جانا۔ بڑے غصے سے کامران صاحب اس لڑکے کے پاس آئے اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ سکندر عثمان بھی اس لڑکے کے ساتھ الجھنے لگا کہ تم ہوتے کون ہو اس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے والے؟ اس کے غصے کو دیکھ کر وہ لڑکا ہانیہ کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ہانیہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ کامران صاحب نے اسے سنبھال رکھا تھا، اسے گھر لے کر آئے، کمرے میں جا کر لٹا دیا، لیکن وہ پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ جیسے ہی ہانیہ کو ہوش آیا اس نے اپنے آپ کو کمرے میں پایا، اور جیسے ہی نظر اپنے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے کامران صاحب کو دیکھا تو کچھ شرمندہ ہوئی۔ سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ کامران صاحب کہنے لگے، کون تھا وہ لڑکا؟ کہنے لگی، ڈیڈ وہ میرا دوست تھا۔ یہ سن کر کامران صاحب کا فشار خون بڑھا۔ وہ کہنے لگے، تم جانتی ہو اس نے تمہیں کون سی سگریٹ پلائی تھی؟ کہنے لگی، میں وہ سگریٹ اکثر پیتی ہوں، مجھے اس کی عادت ہے۔ یہ سن کر کامران صاحب نے ایک تھپڑ ہانیہ کے منہ پر مارا اور کہنے لگے، آئندہ اگر میں نے تمہیں ایسے سگریٹ پیتے دیکھا یا اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ کہنے لگی، میں روبیل سے محبت کرتی ہوں اور آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ ڈیڈ آپ مجھ پر پابندیاں نہیں لگا سکتے، ورنہ میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لوں گی۔ ہانیہ کی ہٹ دھرمی اور بدتمیزی دیکھ کر کامران صاحب کا غصے سے برا حال تھا۔ انہوں نے ہانیہ کا کمرہ بند کر کے لاک کر دیا۔ وہ دروازہ پیٹنے لگی۔ ڈیڈ دروازہ کھولیں، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ کامران صاحب نے ملازمہ سے بھی کہہ دیا کہ اس کا دروازہ مت کھولنا، اسے جو بھی کھانے پینے کو دینا ہے کھڑکی سے دینا، اور کھڑکی بھی بند کر دینا۔ کنیز بیگم یہ سب دیکھ کر کچھ پریشان ہوئی۔ میں روبیل سے محبت کرتی ہوں ڈیڈ، میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی، ورنہ آپ میری شادی اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن کامران صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے، بے حد پریشان تھے۔ وہ لڑکا دیکھنے میں ہی آوارہ قسم کا لگتا تھا، نشے کا عادی لگتا تھا، اور ہانیہ کو بھی نشے کا عادی بنا رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنے سگریٹ اس کو پلا چکا تھا۔ کامران صاحب بے حد پریشان تھے۔ ایسے لڑکے شادیاں نہیں کرتے، گھر نہیں بساتے، بلکہ لڑکیوں کو فروخت کرتے ہیں۔ سوچ سوچ کر کامران صاحب کا بی پی ہائی ہونے لگا۔ اپنی میڈیسن کھا کر وہ لیٹ گئے۔ آج آفس بھی نہیں گئے تھے۔ کنیز بیگم ان کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، صاحب جی ہانیہ کب سے بھوکی ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہی، اب بچی سے پیار سے بات کریں۔ وہ کہنے لگے، یہ پیار کے لائق نہیں ہے بہن، آپ کو نہیں پتا یہ کس طرح کے لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کا کیا علاج کروں، یہ تو اپنی زندگی کو برباد کر کے رکھ لے گی۔ کامران صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کنیز پریشان ہو گئی۔ اسی وقت سکندر عثمان اپنی والدہ کو لینے کے لیے گھر پہنچ گیا۔ کامران صاحب کہنے لگے، سکندر عثمان تم ایک سمجھدار لڑکے ہو، میرے کام کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہو، کیا تم میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہو؟ یہ سن کر سکندر عثمان حیران ہوا، اور حیرت تو کنیز بیگم کو بھی ہوئی۔ وہ کہنے لگا، نہیں سر، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، نہ تو وہ میرے مزاج کی ہے اور نہ ہی میری حیثیت کی۔ کامران صاحب کہنے لگے، تم ایک بہت ہی اچھے نوجوان ہو، کام کاروبار کی بھی تمہیں بہت سمجھ ہے، کامیاب بھی ہو جاؤ گے، لیکن اگر میری بیٹی کسی اور کے ہاتھ لگ گئی تو وہ برباد ہو جائے گی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اسے سدھار سکتے ہو۔ لیکن سکندر عثمان نے معذرت کر لی، نہیں سر، میں ایسا نہیں کر سکتا، پلیز آپ برا مت مانیے گا، لیکن میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ کنیز بیگم کہنے لگی، سکندر عثمان یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم دیکھ رہے ہو بھائی صاحب کتنے پریشان ہیں، ہمارے ہر مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ہانیہ اتنی بھی بری نہیں ہے، تم اسی سے نکاح کرو گے، اور یہ میرا حکم ہے۔
سکندر عثمان کو یہ سب کچھ اپنی ماں کا جذباتی فیصلہ لگ رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ اپنی ماں کے سامنے کبھی اس نے زبان نہیں چلائی تھی۔ کامران صاحب کہنے لگے، میں تمہارا احسان مند رہوں گا، کیونکہ اس قسم کا وہ لڑکا ہے، وہ دوبارہ ہانیہ سے ضرور رابطہ رکھنے کی کوشش کرے گا، اور اگر ایک بار وہ میری بیٹی کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گیا تو کبھی بھی مجھے مل نہیں پائے گی۔ یہ کہتے ہوئے کامران صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سکندر عثمان کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ جب کہیں گے میں نکاح کر لوں گا۔ وہ کنیز بیگم کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ کہنے لگا، اماں، یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ میں اس لڑکی کو 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ نے میری شادی کی حامی بھر لی۔ زندگی کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم دوسروں کے احسانات کا بدلہ اپنی زندگی سے چکائیں؟ اگر انہوں نے پیسوں کے معاملے میں آپ پر یا مجھ پر کوئی احسان کیا تھا تو میں اتار دیتا۔ کنیز بیگم کہنے لگی، بیٹا یوں نہیں کہتے، تم نہیں جانتے باپ کا دکھ کیسا ہوتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہے، اور بات پریشانی کی ہے۔ ایک بار ان کی بیٹی اگر اس آوارہ لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تو اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ سکندر عثمان کہنے لگا، تو کیا اس بات کا احساس اسے نہیں ہے؟ وہ بیوقوف تو نہیں ہے۔ آپ نے خواہ مخواہ میرے گلے میں مصیبت ڈال دی ہے۔ دوسری طرف کامران صاحب نے ایک ناٹک رچایا تھا۔ رات کو ایک ملازمہ کو ہانیہ کے کمرے میں بھیجا کہ جا کر اسے کہو کہ کامران صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اپنے ڈاکٹر دوست کو کامران صاحب اپنے گھر پر ہی بلا چکے تھے۔ ملازمہ نے وہی بات جا کے ہانیہ سے کہی۔ ہانیہ کی تو جان پر بنی تھی، بھاگی دوڑی باپ کے کمرے میں آئی، دیکھا تو ڈاکٹر پہلے سے موجود تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ بہت سیریس معاملہ ہو گیا ہے، اگر آپ کو ذرا بھی پریشانی والی بات ملی تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر ہانیہ کی جان نکل گئی، وہ رونے لگی۔ نہیں ڈیڈ، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کامران صاحب کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ کہنے لگے، تمہیں مجھ سے ویسے بھی کوئی فرض نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ہی میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، میں روہیل کو چھوڑ دوں گی۔ کامران صاحب کہنے لگے، مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ اگر واقعی تمہیں میری زندگی عزیز ہے تو پھر تم سکندر عثمان سے نکاح کرو گی۔ یہ سن کر ہانیہ کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگی، میں اس ڈرائیور سے؟ ڈیڈ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کامران صاحب کہنے لگے، ڈرائیور نہیں ہے، وہ میرے آفس میں کام کرتا ہے۔ کہنے لگی، ہے تو ایک ملازم، پہلے تو ڈرائیور ہی تھا نا۔ میں مر کر بھی اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ کامران صاحب کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، پھر مجھے مرتا ہوا دیکھ لو، یہ میری خواہش ہے کہ تم سکندر عثمان سے شادی کرو۔ ہانیہ رونے لگی، ڈیڈ پلیز، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، آپ ایک بار روہیل سے مل کر تو دیکھیں۔ کامران صاحب کہنے لگے، یا تو تم سکندر عثمان سے شادی کرو گی یا پھر میرے مرنے پر اپنی آنکھوں کے آنسو سنبھال کر رکھو۔ اگر تمہارے نزدیک میری ذرا سی بھی اہمیت ہے تو یہ تمہیں مجھ سے پیار ہے تو تم سکندر عثمان سے نکاح کرو گی۔ تو میں ساری ہوئی جا رہی تھی، کیسے اس شخص سے نکاح کر سکتی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جو ایک معمولی سا ڈرائیور ہو کر یوں بات کرتا تھا جیسے مالک ہو، اور اب تو اس کا شوہر بن جائے گا۔ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا اس کے ساتھ۔ لیکن والد کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، چپ چاپ نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ اسی شام سکندر عثمان اپنی والدہ اور چند مہمانوں کے ساتھ کامران صاحب کے گھر پہنچا تھا۔ بڑی سادگی سے اس کا نکاح ہانیہ سے ہوا تھا، اور ایک بار بھی اس نے ہانیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ نکاح اپنی ماں کی مرضی سے کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد کامران صاحب نے سکندر عثمان کو ایک لگژری فلیٹ کی چابی دی تھی کہ وہ ہانیہ اور اپنی والدہ کو لے کر اس فلیٹ میں رہے۔ ساتھ میں گاڑی کی چابی بھی تھی، لیکن سکندر عثمان نے دونوں چابیاں واپس کر دی۔ کہنے لگا، پلیز سر، مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیں، میں اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ اور پھر ہانیہ سے کہنے لگا، چلو میں انتظار کر رہا ہوں، ٹیکسی لگا رہا ہوں۔ ہانیہ کا تو ویسے ہی اندر سے خون جل کر خاک ہوا تھا۔ اب وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے غریب خانے میں جائیں گے۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، چند روز میں اس کا جینا دوبھر کر دوں گی، خود بخود مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سوچ کر وہ اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ گھر کافی چھوٹا تھا، محلہ بھی عجیب سا تھا۔
کمرے میں سادہ سا پلنگ پڑا ہوا تھا۔ ہانیہ جا بیٹھی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی، پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی جو اس کے شایان شان نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد کنیز بیگم کمرے میں آئی، کہنے لگی بیٹا کچھ کھانا پینا ہے تو بتا دو۔ وہ کہنے لگی کیا ہے آپ کے اس غریب خانے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہے جو میں کھانا پسند کروں گی؟ میری شادی میں نے صرف اپنے باپ کی وجہ سے کی ہے، اس لیے مجھے کبھی بھی اپنی بہو سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں ابھی بھی آپ کے لیے مالکن کا ہی درجہ رکھتی ہوں، سمجھ آیا آپ کو؟ بڑا تیکھا انداز تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ دروازہ کھول کر سکندر عثمان بھی اندر داخل ہو چکا ہے اور اس کی باتیں بھی سن چکا ہے۔ کنیز بیگم نے جب سکندر عثمان کو دیکھا تو کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہانیہ نے جب سکندر عثمان کو دیکھا تو اپنا رخ بدلتا تھا اور بڑی نفرت سے۔ وہ بھی کوئی محبت بھرے جذبات لے کر کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔ یہ بس کچھ پل کے لیے تھا۔ ہانیہ بھی بری طرح سے چونک پڑی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پریشان تھی کہ پتہ نہیں کیا کرے گا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو پر اعتماد ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ سکندر عثمان اس کے پاس آیا۔ دیکھو مجھے بکواس سننے کی بالکل عادت نہیں ہے اور میں اپنی ماں کی بہت عزت کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی میری ماں کی اس سے زیادہ عزت کرے۔ جس لہجے اور انداز سے تم نے آج میری ماں سے بات کی ہے، آئندہ کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تھپڑ مارنے سے پہلے سوچوں گا بھی نہیں۔ ہانیہ اس کی بات سن کر تپ کے رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے باپ کی بیماری کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے، ورنہ تم جیسے ڈرائیور کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ ہانیہ نے بھی غصے سے دانت پیستے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ سکندر عثمان کہنے لگا تم جیسی بد دماغ لڑکی کو تو میں بھی منہ لگانے کا شوقین نہیں ہوں۔ میں نے بھی اپنی ماں کی وجہ سے ہی تم سے نکاح کیا ہے، کیونکہ تمہارے باپ نے میری ماں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ خدا کے لیے میری بد دماغ لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، ورنہ کوئی شریف انسان تو اس سے شادی کرے گا نہیں۔ سکندر عثمان کے یہ الفاظ سن کر ہانیہ کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو سکندر، اس نے انگلی اٹھا کر زور سے کہا تھا۔ اس انگلی کو سکندر عثمان نے اپنی انگلی سے پکڑ کر دبایا تھا کہ وہ کرہ کر رہ گئی۔ کہنے لگا لہجہ دھیما، نظریں نیچے، اس وقت میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا ڈرائیور نہیں، اس لیے طریقے سے رہو، اگر بدتمیزی کرو گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ اس کی انگلی کو وہ اچھی طرح سے مروڑ چکا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ پھر سکندر عثمان نے اسے چھوڑا تھا، پھر بیڈ سے ایک تکیہ اٹھایا اور صوفے پر پھینکا۔ الماری سے اپنا سادہ سا لباس نکال کر واش روم چلا گیا۔ ہانیہ اپنی انگلی سے ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی ایڈیٹ، بدتمیز، اسٹوپڈ۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ سکندر عثمان نے گردن باہر نکالی، کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ بڑا سخت لہجہ تھا۔ ہانیہ کہنے لگی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ کہنے لگا اچھا، اچھی بات ہے، کچھ نہیں کہا، کیونکہ مجھے لگا کہ کوئی مجھے ایڈیٹ، بدتمیز اور اسٹوپڈ کہہ رہا ہے۔ یقیناً تم تو یہ کہہ نہیں سکتی، تم نے مرنا تھوڑی ہے میرے ہاتھوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے واش روم کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ ہانیہ دل جلا کے رہ گئی۔ جیسے ہی سکندر عثمان کپڑے بدل کر باہر آیا، ہانیہ جا چکی تھی۔ چھوٹا سا واش روم تھا، شاور تک موجود نہیں تھا، بس ایک بالٹی تھی جس میں پانی رکھا ہوا تھا۔ جی بھر کر وہ زچ ہوئی تھی۔ واش روم کا دروازہ پھر سے کھولا۔ میں کپڑے کہاں رکھوں؟ ہانیہ نے کہا۔ سکندر عثمان کہنے لگا واش روم کے دروازے کے پیچھے کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، وہاں ٹانگ لو۔ ہانیہ کہنے لگی میں ایسے واش روم میں نہیں نہا سکتی۔ سکندر عثمان کہنے لگا نہانے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں نہانے کی ضرورت پیش آئے، یا بنا کچھ کیے ہی تم… او یو شٹ اپ۔ یہ کہہ کر ہانیہ نے واش روم کا دروازہ بند کر دیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا عروسی لباس اتار کر دروازے کے پیچھے ٹانگا، نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر آئی۔ اپنا عروسی لباس الماری میں پھینک دیا۔ سکندر عثمان صوفے پر لیٹ کر سو چکا تھا، وہ بھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح جب سکندر عثمان کی آنکھ کھلی تو ہانیہ کو ایک بے باک نائٹی میں دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی، لیکن پھر اپنی نظریں چرا گیا۔ صبح ہی صبح ہانیہ کے موبائل پر روہیل کی کال آئی تھی۔ اس نے نیند میں ہی اپنا موبائل آن کیا اور کان پر لگا لیا۔ بولو۔ وہ بھول چکی تھی کہ سو کہاں رہی ہے اور کمرے میں اکیلی بھی نہیں ہے۔ یہ تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ رات کو نکاح ہوا ہے۔ دوران گفتگو جب سکندر عثمان کا نام سنا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا
اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اپنے کان پر لگا لیا۔ ہانیہ کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ سکندر عثمان فون پر بات کرنے لگا۔ آج کے بعد میری بیوی کو فون مت کرنا۔ اس دن تو تم بچ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، لیکن آئندہ نہ تو میں بچنے کا موقع دوں گا اور نہ بھاگنے کا۔ روہیل کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا، ہانیہ کا شوہر۔ شوہر کا مطلب جانتے ہو نا تم؟ روہیل کہنے لگا، وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتی۔ سکندر عثمان کہنے لگا، لیکن میرے ساتھ تو کر چکی ہے، بلکہ سہاگ رات بھی منا چکی ہے، ابھی بھی میرے پہلو سے لگی ہوئی ہے۔ سن لیا تم نے یا کچھ اور بھی بتاؤں تاکہ تمہاری اچھی تسلی ہو جائے؟ یہ کہہ کر سکندر عثمان نے فون بند کر دیا۔ ہانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا موبائل واپس کرو۔ تم ہوتے کون ہو میرا موبائل میرے ہاتھ سے چھیننے والے؟ سکندر عثمان کہنے لگا، تمہارا شوہر۔ یہ کہتے کہتے وہ روہیل کا نمبر بلاک کر چکا تھا اور ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا۔ پھر موبائل کو اس نے بیڈ پر پھینک دیا۔ آج کے بعد اگر تم مجھے اس لڑکے سے بات کرتی ہوئی نظر آئیں تو یاد رکھنا تمہارے اس نازک سے رخسار پر میری انگلیوں کے نشان ہوں گے، کیونکہ میں بہت غیرت مند قسم کا شوہر ہوں۔ بیوی کی اس قسم کی دوستیاں مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ہانیہ نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ جیسے ہی ہانیہ نے اپنا موبائل اٹھایا تو روہیل کا نمبر غائب تھا۔ اتفاق تھا کہ اسے روہیل کا نمبر زبانی یاد نہیں تھا، نہ واٹس ایپ پر اس کا نمبر شو ہو رہا تھا اور نہ ہی کانٹیکٹس میں۔ کپڑے تبدیل کر کے جب ہانیہ کمرے سے باہر آئی تب تک کنیز بیگم ناشتہ لگا رہی تھی۔ آملیٹ اور پراٹھے دیکھ کر ہانیہ کہنے لگی، میں یہ سب نہیں کھاتی، میں اورنج جوس پیوں گی۔ کنیز بیگم نے پیار سے کہا، بیٹا پہلے ناشتہ کر لو، اس کے بعد جو تم کھانا چاہو وہ سکندر عثمان سے منگوا دوں گی۔ سکندر عثمان کہنے لگا، جی نہیں، یہ وہی کھائے گی جو یہاں سب کھاتے ہیں، میں اپنی اوقات سے بڑھ کر یہاں کچھ بھی لا کر نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر ہانیہ ناشتہ کیے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی۔ کنیز بیگم سکندر عثمان سے کہنے لگی، بیٹا اس طرح نہیں کرتے، پیار محبت سے بدلتے ہیں۔ سکندر عثمان کہنے لگا، کچھ لوگ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں اماں، اور یہ لڑکی پیار سے ہی بگڑی ہے، لہٰذا میرے اور اس کے معاملے میں آپ اس کے ساتھ ہمدردی مت جتائیے گا۔ ہانیہ کو زیادہ تر ٹائٹ کپڑے پہننے کی عادت تھی یا پھر پینٹ شرٹ۔ ابھی بھی وہ پینٹ شرٹ پہنے بیڈ پر بیٹھی موبائل پر فیس بک دیکھ رہی تھی تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے روہیل سے رابطہ کر سکے۔ جب سکندر عثمان کمرے میں داخل ہوا تو کہنے لگا، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ انسانوں والے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ ہانیہ نے اسے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، یہ انسانوں والے ہی کپڑے ہیں اور مجھے عادت ہے، میں تمہاری ماں کی طرح ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کی عادی نہیں ہوں، اور میں سب کچھ تمہارے لیے بدل نہیں سکتی، بلکہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بدلوں گی۔ تمہیں اگر زیادہ مسئلہ ہے تو تم مجھے چھوڑ سکتے ہو۔ سکندر عثمان کہنے لگے، مجھے بدلنا آتا ہے، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں اپنی بات تم سے دوسرے طریقے سے منوا لوں گا، مگر وہ طریقہ تمہیں شاید اچھا نہ لگے۔ ہانیہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سکندر عثمان اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور اب تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اپنا چہرہ ہانیہ کے چہرے کے بالکل قریب کر کے اس نے کہا، مگر وہ اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ چھوڑو میرا بازو، میں کوئی مڈل کلاس لڑکی نہیں جو تمہاری زور زبردستی برداشت کروں گی۔ آئی ہیٹ یو، یو بلڈی ایڈیٹ، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ ہانیہ کی بات سن کر سکندر عثمان کا دماغ گھوم گیا۔ کیا کہا تم نے؟ بڑے غضبناک لہجے میں وہ بولا تھا۔ ہانیہ کہنے لگی، میرا بازو چھوڑو۔ وہ کہنے لگا، پہلے مجھ سے سوری کہو، ورنہ تمہاری بات کا جو جواب میں تمہیں دوں گا تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اپنی نازک جان پر رحم کھاؤ تو بہتر ہے۔ ہانیہ کہنے لگی، مجھے چھوا بھی تو تمہیں جان سے مار دوں گی، چھوڑو مجھے۔ ہانیہ نے سکندر عثمان کو دھمکی دی، اچھا تو میرے چھونے پر تم مجھے جان سے مارو گی، دیکھتے ہیں کون کس کی جان نکالتا ہے۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے کھڑا کر چکا تھا اور پھر سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے قریب کر چکا تھا، اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ ہانیہ کے سارے احتجاج دم توڑنے لگے تھے، بے بسی سے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ اپنا آپ چھڑوا نہ پا رہی تھی۔ اپنا سارا غصہ سکندر عثمان اس کے ہونٹوں پر نکال چکا تھا اور پھر اسے چھوڑا۔ لو، چھو لیا تمہیں،
میرا جو بگاڑ سکتی ہو بگاڑ لو۔ سکندر عثمان کی جرأت پر وہ تل ملا کے رہ گئی تھی۔ میں تمہیں، اس سے پہلے کہ وہ مزید دھمکی دیتی، سکندر عثمان نے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ بتاؤں تمہیں؟ وہ دھاڑ کر بولا۔ ہانیہ سہم گئی۔ کپڑے تبدیل کرو اپنے۔ آج کے بعد مجھے ان کپڑوں میں نظر آئی تو وہی کروں گا جو ابھی کیا ہے۔ تمہیں ایسی ہی سزائیں دوں گا جو نہ تم کسی کو بتا سکو گی نہ دکھا سکو گی، سمجھ آئی؟ ہانیہ میڈم، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ آئی ہیٹ یو، معمولی ڈرائیور، بڑی بے بسی سے وہ بولی تھی۔ پھر واش روم میں جا کر اپنے ہونٹ اور چہرہ رگڑ رگڑ کر دھونے لگی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ پھر کمرے میں آ کر اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اندر ہی اندر ڈر گئی تھی کہ سکندر عثمان دوبارہ سے ایسی کوشش نہ کرے۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ رو رہی تھی اور بھوک بھی شدت سے لگنے لگی تھی کیونکہ رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کمرے سے باہر آئی تو کنیز بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ آیا کچھ کھانے کو ہے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کنیز بیگم کہنے لگی، بیٹا کھانا تو ابھی بن رہا ہے، صبح کا پراٹھا اور آملیٹ ہے۔ ہانیہ کہنے لگی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جو ہے وہی دے دیں۔ کنیز بیگم نے وہی ناشتہ اسے کھانے کو دے دیا جسے روتے ہوئے ہانیہ نے کھایا تھا۔ آج تک اس نے بس تازہ کھانا ہی کھایا تھا۔ اگر تازہ پکی روٹی بھی ٹھنڈی ہو جاتی تو ہانیہ شور مچاتی تھی کہ اس کے لیے دوبارہ سے تازہ روٹی بنائی جائے، اور یہاں وہ صبح کا باسی ناشتہ کر رہی تھی۔ گرما گرم چائے کنیز بیگم نے اسے دی اور ہانیہ کے آنسو بھی صاف کرنے لگی۔ رات کو جب سکندر عثمان گھر آیا تو ہانیہ کو شلوار قمیض میں دیکھ کر کچھ پرسکون ہوا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کنیز بیگم ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی تو سکندر عثمان نے منع کر دیا۔ امی، آپ برتن نہیں اٹھائیں گی؟ پھر ہانیہ سے کہنے لگا، تم برتن اٹھا کر سنک میں رکھو اور برتن ساتھ کے ساتھ دھو دینا۔ میں کیوں برتن دھونے لگی؟ بڑی نخوت سے ہانیہ نے جواب دیا تھا۔ سکندر عثمان کہنے لگا، کیوں؟ تم کیوں نہیں دھو سکتی؟ وہ کہنے لگی، مجھے عادت نہیں ہے، میں نے آج تک کبھی پانی تک خود نہیں پیا۔ سکندر عثمان کہنے لگا، جن ہاتھوں سے کھانا کھا سکتی ہو ان ہاتھوں سے کام بھی کرنا آنا چاہیے۔ چلو اٹھاؤ برتن، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ ہانیہ کہنے لگی، مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں کام ہی کروانا ہے تو میں اپنے باپ سے کہہ دیتی ہوں، 1 کے بجائے 10 ملازم بھیج دیں گے تمہارے گھر۔ سکندر عثمان کہنے لگا، لیکن مجھے کام اپنی بیوی کے ہاتھوں کا چاہیے۔ تمہارے باپ نے جتنا تمہیں سر پر چڑھا رکھا تھا مجھ سے تو امید ہی مت رکھنا۔ جلدی سے سب اٹھاؤ، ورنہ یاد ہے صبح کون سی سزا دی تھی تمہیں؟ یہ سن کر ہانیہ گھبرا گئی، برتن اٹھا کر کچن کے سنک پر رکھ دیے۔ کیا مصیبت ہے، کس عذاب میں پھنس گئی ہوں میں؟ ہانیہ پریشان ہو کر بڑبڑائی۔ تبھی پیچھے سے سکندر عثمان کچن میں داخل ہو چکا تھا، ہاتھ باندھے دروازے سے ٹیک لگائے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جسے برتن دھونے نہیں آ رہے تھے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، ٹھیک سے ساتھ لگاؤ بیگم صاحبہ۔ یہ سن کر ہانیہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ تم جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو نا، اپنا بدلہ لینے کے لیے؟ سکندر عثمان کہنے لگا، تو اور کیا، تم سے محبت تھوڑی کرتا ہوں جانے من، تمہیں ایسا سیدھا کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ ہانیہ رونے لگی، بڑی مشکل سے اس نے وہ برتن دھوئے۔ کنیز بیگم کو نیند اور بلڈ پریشر کی دوا دے کر جب سکندر عثمان کمرے میں آیا تو ہانیہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے میرے بابا کے گھر جانا ہے، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تم بہت برے ہو، مجھے نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتے ہو۔ آئی ہیٹ یو۔ پتہ نہیں ابو نے میری شادی تم سے کیوں کر دی، تم سے اچھا تو روہیل تھا، میرے ہاتھ چومتا تھا اور کہتا تھا تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت اور نازک ہیں۔ یہ سن کر سکندر عثمان کا پارا ہائی ہو گیا۔ اپنا تکیہ اٹھا کر اس نے صوفے پر پھینکا اور بولا، آج کے بعد مجھے اپنے عاشقوں کی باتیں مت بتانا۔ ہانیہ کہنے لگی، کیوں نہ بتاؤں، میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ یہ سن کر سکندر عثمان اٹھ کر بیڈ پر اس کے قریب آ گیا۔ یہ دیکھ کر ہانیہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ دیکھو میرے پاس مت آیا کرو، وہ کہنے لگا، پاس تو آنا پڑے گا جانے جگر، تاکہ تمہیں اپنے عاشق یاد نہ آئے، تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ شوہر کی محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگلے لمحے ہانیہ کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس پر گری اور سکندر عثمان اسے اپنی پناہوں میں لے چکا تھا۔ ہانیہ کی جان پر بن گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، غنڈے، بدماش، بے شرم، چھوڑو مجھے، اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔
سکندر عثمان بولا، غنڈہ بدماش میں ہوں یا وہ جسے تم پسند کرتی ہو؟ ایک غیر کی محبت کو مس کر رہی ہو جو تمہارا کچھ نہیں لگتا، اپنے بوائے فرینڈ کے قصے مجھے سنا رہی ہو۔ بے شرم میں ہوں یا تم؟ آج جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا، روہیل سہیل سب کو بھول جاؤ گی۔ آج تمہیں تمہارے سینے میں میری دھڑکنیں سنائی دیں گی، تمہارے اندر تک سرایت کر جاؤں گا، میرے علاوہ سب کو بھول جاؤ گی۔ یہ سن کر ہانیہ کا سانس گھٹنے لگا۔ نہیں نہیں سکندر عثمان، پلیز مجھے چھوڑو۔ وہ بولا، تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ شوہر کے سامنے اپنے عاشق کے قصے سنانے پر سزا کیا ملتی ہے۔ یہ کہہ کر اگلے ہی لمحے اس نے اسے بیڈ پر گرا دیا اور اس پر حاوی ہو گیا، لبوں سے اس کے چہرے کو چھونے لگا۔ ہانیہ کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ عثمان پلیز مجھے چھوڑو، مگر وہ انگلیاں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسا کر بیڈ کے ساتھ لگا چکا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے ایک ڈرائیور کا لمس؟ بتاؤ جانے من۔ ہانیہ رو دینے کو تھی۔ پلیز۔ وہ بے بس ہو گئی۔ آئندہ روہیل کا نام لوگی میرے سامنے؟ سکندر عثمان کا چہرہ اس کی گردن پر تھا۔ نہیں لوں گی، پلیز چھوڑو مجھے۔ یہ سن کر سکندر عثمان اس سے پیچھے ہٹ گیا، بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ ہانیہ رونے لگی، اپنا آپ بے بس سا لگ رہا تھا۔ وہ جھجری سی لینے لگی۔ اگلے روز کامران صاحب نے آفس کی طرف سے ایک گاڑی سکندر عثمان کو دی تھی، کیونکہ اسے آفس کے کام کی وجہ سے آؤٹ ڈور جانا ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر آیا تو کنیز بیگم کہنے لگی، کتنے دن ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، تم ایک بار بھی ہانیہ کو اس کے والد سے ملوانے نہیں لے کر گئے۔ اسے اس کے والد سے ملوا کر لے کر آؤ، اپنے ڈیڈ کو بہت یاد کر رہی ہے۔ یہ سن کر سکندر عثمان کمرے میں آیا تو ہانیہ رو رہی تھی۔ سکندر عثمان کہنے لگا، چلو اپنے اوپر چادر اوڑھ لو، میں تمہیں تمہارے ڈیڈ سے ملوانے جاتا ہوں۔ اس وقت اپنے باپ سے ملنے کے لیے اتنی بےتاب تھی کہ اس نے اختلاف نہیں کیا اور فوراً چادر پہن لی، لیکن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی اپنی چادر اتار کر پیچھے کی سیٹ پر پھینک دی۔ سکندر عثمان نے یہ دیکھ کر کہا، چادر کیوں اتار رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ سکندر عثمان بولا، گھٹن تو تمہیں اس وقت بھی ہوتی ہے جب میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، تب تو مجھے گھن آتی ہے، مجھے تم سے گھن آتی ہے، سمجھے نا؟ یہ سن کر سکندر عثمان کو دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ لڑکی کا گھمنڈ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں مجھ سے صرف اس لیے گھن آتی ہے نا کہ میں ایک ڈرائیور ہوں، تمہارے بوائے فرینڈ کی طرح میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ یہ سن کر ہانیہ بولی، ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان نے کہا، اگر تم سدھر جاؤ، اپنے باپ کو پریشان کرنا چھوڑ دو اور غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ جب سکندر عثمان اسے اس کے گھر لے کر آیا تو اپنے ڈیڈ کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت مس کیا۔ اس کے والد کہنے لگے، میں نے تمہارے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم سکندر عثمان کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ پہلی بار تمہیں اس پورے لباس میں دیکھ کر تم نہیں جانتی مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ پھر وہ سکندر عثمان سے کہنے لگے، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، وہ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ سکندر عثمان نے کہا، جی نہیں، بہت اچھی ہے۔ اس نے ہانیہ کی کوئی برائی کامران صاحب کے سامنے نہیں کی تھی۔ واپسی پر جب وہ گھر آئے تو ہانیہ نے سکندر عثمان سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس کی ہر بات مانے گی، بس وہ اسے چھوڑ دے۔ سکندر عثمان نے کہا، اگر 2 مہینے تم نے وہ سب کچھ کیا جو میں چاہتا ہوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ہانیہ فوراً مان گئی۔ پہلی بار جب اس نے پیاز کاٹا تاکہ کھانا بنا سکے تو اس کی انگلی کٹ گئی۔ کنیز بیگم نے فوراً اسے پیچھے کیا، ہاتھ پر پٹی باندھی اور خود کاٹنے لگی، ساتھ ساتھ اسے سمجھانے بھی لگی اور سکندر عثمان کو ڈانٹنے بھی لگی، تم نے کیا بچی پر ساری ذمہ داری ڈال دی ہے؟ لیکن سکندر عثمان نے ہانیہ سے یہی کہا، اپنا وعدہ پورا نبھاؤ، اگر کام کرو گی سب کچھ سیکھ لو گی، ایک اچھی لڑکی بن جاؤ گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں بھی ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو میری سنگت سے گھن کھائے۔ کنیز بیگم بڑے پیار سے اسے کھانا بنانا سکھا رہی تھی اور وہ سیکھ بھی رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کنیز بیگم کی محبت نے ہانیہ کو بدلنا شروع کیا۔ وہ اس کے سر پر تیل لگاتی اور کہتی، دیکھو کتنے روکھے بال ہو گئے ہیں تمہارے، بالکل ایک ماں کی طرح۔ پہلی بار وہ ماں کا لمس محسوس کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی کنیز بیگم اسے اپنے سینے سے لگا لیتی، پیار کرتی اور کہتی، کھانا میں بنا دیتی ہوں اور سکندر عثمان سے کہہ دوں گی کہ تم نے بنایا ہے۔
کنیز بیگم کی محبت ہی کہ ہانیہ نے سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ ایک بار وہ کمرے کی چادر ٹھیک کر رہی تھی جب اسے لگا کہ پاؤں پر کچھ ہے۔ جیسے ہی نیچے دیکھا تو چیخ اٹھی کیونکہ چوہا تھا۔ اس کی جان نکل گئی۔ اسی وقت سکندر عثمان بھی آفس سے واپس آیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ بے ساختہ ہانیہ اس سے لپٹ گئی اور کمر سے بھینچ لیا۔ وہ حیران ہوا، بولا چوہا ہے کمرے میں؟ پھر ہنسنے لگا۔ اتنی بڑی ہو کر بھی تم چوہے سے ڈرتی ہو، بلکہ چوہے کو تو تم سے لڑنا چاہیے۔ لیکن وہ اب بھی اس سے لگی ہوئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز اس کو باہر نکال دو۔ سکندر عثمان بولا، تبھی نکال سکتا ہوں نا جب تم مجھے چھوڑو گی۔ یوں میرے ساتھ لگی رہو گی تو پھر… یہ سن کر ہانیہ کو اپنی بے ساختہ حرکت کا احساس ہوا اور فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسی وقت چوہا کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ سکندر عثمان نے کھڑکی بند کر دی اور کہا، چلا گیا۔ ہانیہ کہنے لگی، یہ پھر تو نہیں آ جائے گا نا؟ سکندر عثمان بولا، کاش کہ پھر آ جائے، کم از کم تم میرے ساتھ لپٹ جاؤ۔ اچھا لگتا ہے جب تم قریب آتی ہو، اپنی اپنی سی لگتی ہو۔ یہ سن کر وہ کچھ خجالت کا شکار ہوئی۔ اب سکندر عثمان بھی اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ایک بار گھر آیا تو پھل لا کر دیا۔ وہ حیران ہوئی اور بولی، آپ کو کیسے پتا کہ مجھے اورنج پسند ہے؟ وہ بولا، کامران صاحب نے بتایا تھا۔ گھر آ رہا تو اورنج نظر آ گئے، سوچا تمہیں لا دوں، کیونکہ تم نے میری ماں سے اچھی دوستی لگا لی ہے۔ اماں تمہاری بہت تعریفیں کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، وہ ہے ہی اچھی۔ سکندر عثمان بولا، ہاں، بس ایک میں ہی برا ہوں۔ وہ نظریں چرا گئی۔ 2 مہینے پورے ہونے کے بعد ہانیہ نے کہا، اب مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، آپ بھی اپنا وعدہ نبھائیں۔ لیکن سکندر عثمان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پھر بھی اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کامران صاحب نے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے میری بیٹی کو واپس کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بولا، میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسے اپنی آسائشوں کی عادت ہے۔ لیکن آپ کی بیٹی کو میں نے سدھار دیا ہے، اب آپ جس بھی خاندان میں اس کی شادی کرنا چاہیں وہ انکار نہیں کرے گی۔ کامران صاحب پریشان ہوئے۔ گھر واپس آئے تو ہانیہ اپنی کزن نازو سے بات کر رہی تھی۔ نازو نے بتایا کہ روہیل یونیورسٹی کی ایک لڑکی کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے اور وہ لڑکی غائب ہے۔ سب کا شک یہی ہے کہ روہیل نے اسے نشے کا عادی بنا کر آگے بیچ دیا ہے۔ یہ سن کر ہانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ اب اسے سکندر عثمان یاد آنے لگا، کنیز بیگم کی محبت یاد آنے لگی۔ کامران صاحب کہنے لگے، رمیسا، سکندر عثمان تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کیا یہ سچ ہے؟ ہانیہ بولی، جی، لیکن دل اس بات کا انکار کر رہا تھا۔ کامران صاحب کہنے لگے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، یہ مت سمجھو کہ وہ غریب ہے تو تم اس کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتی۔ جتنی محنت وہ کرتا ہے بہت جلد سب کچھ کما لے گا۔ بیٹا، اچھے شوہر کی قدر کرو، قسمت والیوں کو ہی اچھے شوہر ملتے ہیں۔ یہ بات ہانیہ کے دل میں بھی اتر گئی۔ وہ 3 مہینے اس کے گھر پر رہی تھی اور سکندر عثمان نے اس کے ساتھ اتنا بھی برا نہیں کیا تھا، صرف ڈروا دھمکا کر سیدھا کیا تھا۔ اب وہ اسے یاد کرنے لگی، کبھی مسکراتی اور کبھی روتی۔ کامران صاحب نے کہا، اگر تم اسی ضد میں بیٹھی رہی کہ وہ تمہیں لینے آئے تو ضروری نہیں کہ ہر بار شوہر ہی جھکے۔ تم جاؤ اس کے گھر، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس کے سامنے معافی مانگو گی تو فوراً معاف کر دے گا، اپنی غلطی کا اعتراف کرو گی تو تمہیں دل سے معاف نہ لے گا۔ اسے غربت کے تانے کبھی مت دینا، کیونکہ تمہارا باپ بھی کوئی بہت امیر نہیں تھا، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ یہ باتیں ہانیہ کے دل کو لگی اور وہ واپس اپنے گھر آ گئی۔ سکندر عثمان اس وقت گھر نہیں آیا تھا۔ کنیز بیگم اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اچھا کیا بیٹا تم واپس آ گئی، میں تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ کئی بار اس سے کہا کہ مجھے ہانیہ سے ملنے دو، لیکن کہتا تھا ہم غریب ہیں اور وہ امیر ہے، میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ اسے سدھارنا تھا اور وہ میں نے سدھار دیا۔ ہانیہ بھی کنیز بیگم سے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے بھی اب سمجھ آیا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، یہ مجھے آپ کے ساتھ رہ کر احساس ہوا ہے۔ شام کو سکندر عثمان گھر آیا تو کمرہ بے ترتیب سا تھا۔ ہانیہ سوچ رہی تھی، ایک کال بھی نہیں کی، کیا ایک فون کر کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ واپس آ جاؤ؟ ہاں، وہ کیوں کہے گا، میں کون سی اسے اچھی لگتی ہوں؟ وہ یہی سوچ رہی تھی اور کمرہ ٹھیک کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ سکندر عثمان حیران رہ گیا، شاید خواب دیکھ رہا ہوں، یہ کیسے خود سے آ سکتی ہے، بڑی مغرور اور گھمنڈی لڑکی ہے۔ ہانیہ نے اسے دروازے پر کھڑا دیکھا تو فوراً اس کے پاس آ گئی۔ بہت برے ہیں آپ، ایک بار بھی آپ کو میرا خیال نہیں آیا، ایک بھی کال نہیں کی۔ سکندر عثمان بولا، فون تمہارے پاس بھی تھا، تم بھی کر سکتی تھی۔ وہ بولی، لیکن آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ سکندر عثمان نے کہا، ہر بار میں ہی کیوں جھکوں، تم بھی کر سکتی تھی۔
ہانیہ بولی میں آپ کی خاطر نہیں آئی، ایسی خوش فہمی میں مت رہی گا، میں تو صرف اماں کی خاطر آئی ہوں۔ اس کی اداس آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ اس نے صرف کنیز بیگم کو نہیں بلکہ ان کے بیٹے کو بھی بہت مس کیا ہے۔ سکندر عثمان نے کہا تو ٹھیک ہے، جاؤ اماں کے پاس جا کر سو جاؤ، میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ بولی یہ میرا بھی کمرہ ہے، میں کیوں جاؤں؟ تو کہنے لگا تو پھر شوہر بھی تو تمہارا ہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہہ کیوں نہیں دیتی کہ مجھے مس کر رہی تھی؟ ہانیہ بولی آپ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، مس تو آپ نے بھی کیا ہوگا۔ سکندر عثمان بولا ہاں، میں نے تمہیں بہت مس کیا ہے، آئی لو یو ہانیہ۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس نے لب کانپے اور پھر وہ دھیرے سے بولی آئی لو یو ٹو۔